بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب تمام جانباز ایک ایک کر کے جانیں قربان کر چکے، سب سے پہلے اہل بیت میں سے علی اکبر میدان میں جانے کی تیاری کرنے لگے۔ آپ کی عمر 18 سال تھی اور صورت و جمال میں حضور سید کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ تھے۔ جب آپ میدان کربلا میں تشریف فرما ہوئے تو آپ کا چہرہ چاند سے بھی بڑھ کر روشن تھا۔ ابن سعد نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو شمر نے کہا یہ حسین بن علی کا بیٹا ہے۔ بخشی ہے خدا نے اسے توقیر محمد، بخشی ہے خدا نے اسے توقیر محمد، گیسو ہے کہ ہر زلف گرہ گیر محمد، چہرہ ہے کہ آئینہ تصویر محمد، چہرہ ہے کہ آئینہ تصویر محمد، باتوں میں ہے رنگینی تقدیر محمد۔ دیر تک دشمنوں کا کوئی آدمی آپ کے مقابلے میں نہ آیا۔ آخر آپ نے خود ہی لشکر پر حملہ کر دیا۔ آپ کی تلوار دشمنان حق کو کاٹتی جا رہی تھی۔ 500 کے قریب سر قلم کیے جا چکے تھے کہ جب شدت پیاس نے ستایا تو خیمے کی طرف آئے اور رو کر عرض کی ابا جان، پیاس کی شدت سے میری آنکھیں ختم ہو رہی ہیں۔ آپ نے فرمایا بیٹے تمہارے جد امجد حوض کوثر کا جام لیے تمہارے منتظر ہیں۔ گھوڑا دوڑا کر پھر دوبارہ دشمنوں پر ٹوٹ پڑے۔ آپ کا جسم زخموں سے چور چور ہو چکا تھا۔ تھوڑی دیر سستانے کے لیے رکے تو پیچھے سے مرہ بن منقد نے نیزے کا وار کیا اور آپ زمین پر گر گئے۔ امام عالی مقام گھوڑا دوڑا کر آئے، دشمنوں نے لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ آپ نے اپنے لخت جگر کے جسم کے ٹکڑوں کو جوڑا اور اٹھا کر خیمے میں لے آئے۔ جوان علی اکبر کا لاشا دیکھ کر خیمے میں کوہرام مچ گیا۔ والدہ نے کہا واری گئے نہ قبر میں اماں کو گاڑ کر، گئے نہ قبر میں اماں کو گاڑ کر، جنگل بسا دیا میری بستی اجاڑ کر، آؤں کدھر کو اے علی اکبر جواب دو، بیٹا جواب دو میرے دلبر جواب دو، پایا تھا مدتوں جسے خاک چھان کر، ہم نے ہے کھویا لال وہ جنگل میں آن کر۔ امام علی مقام نے تمام اہل خیمہ کو صبر کی تلقین کی۔ آپ نے علی اکبر کو دفن کرتے ہوئے زمین سے خطاب کیا تیغوں سے پاش پاش ہے سب جسم نازنی، تیغوں سے پاش پاش ہے سب جسم نازنی، رکھیو بے احتیاط اسے دامن میں اے زمیں، 18 سال کی ہے یہ دولت حسین کی، اب ہے تیرے سپرد امانت حسین کی۔ بعد ازاں ایک ایک کر کے تمام اہل بیت کے چشم و چراغ راہ حق میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے رہے۔